اللہ نے فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے نبی آپ کہیے کہ ہر ایک اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ علی حدتہ و طبیعتہ، بعض نے کہا علی نیتہ، کہ ہر ایک اپنی نیت کے مطابق، ہر ایک اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے۔ انسان کا جیسا مزاج ہے، جیسے اس کی سوچ ہے، اس کی زندگی میں اعمال اور اقدامات ویسے آتے ہیں، اس کی کوششیں اس رخ پر جاتی ہیں، وہ جیسا دیکھتا ہے ویسا کرتا ہے، اس کے ارادے جیسے ہوتے ہیں اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ ہم اپنی سوچ کو صحیح کر لیں، حالات کو بدلنے میں یہ سوچ اور یہ حوصلہ ہمارے کام آتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ دنیا میں وہ نا امید ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ نا امید ہو کے خودکشی کر لیتے ہیں، یا تو پست ہمتی کی طرف چلا جاتا ہے آدمی، یا پھر فرسٹریٹ ہو کر فسادات کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ برے حالات میں وہ اپنے آپ کو سنبھالے، وہ اپنی سوچ صحیح رکھے، وہ تاریکی میں بھی نور کے لیے راستے نکالے، وہ مصیبتوں میں سے نکلنے کے راستے تلاش کرے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ آپ اکیلے عرب کے صحرا میں کھڑے ہوئے، آپ کی آواز بالکل نامانوس تھی، آپ نے لوگوں کو پکارا، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو پتھر مارے۔ پہلا پتھر اٹھا کے مارا ابو لہب نے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کی بے عزتی کی گئی، آپ کے لیے دعوت میں رکاوٹیں پیدا کی گئی، آپ کو مجنون، شاعر، جھوٹا، دیوانہ اور کیا کچھ نہیں کہا گیا، آپ کے سر پہ مٹی ڈالی گئی، آپ کے خلاف سازشیں کی گئی، آپ کو اتنا مجبور کر دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں، آپ کے صحابہ کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ حبشہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں۔ حالات ایسے ہوئے، بگڑے، مصیبت کے بعد مصیبت، صحابہ کو راستوں میں گھسیٹنا، باندھ کے رسی سے ان کی پٹائی کرنا، ان کے سینے پر، پیٹھ پر سل رکھ دینا، یہاں تک کہ خواتین کو بھی قتل کر دینا۔ کیا نہیں کیا ان لوگوں نے کیا۔ حالات برے سے برے ہوتے چلے گئے، مذاق سازشوں کی پر، اور سازشیں کھلم کھلا ظلم و زیادتی کے اندر تبدیل ہو گئی۔ آپ نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ نے اس کو دیکھا۔ حالات نہیں بدلے، حالات بدلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان حالات میں جمے رہے، اللہ سے نا امید نہیں ہوئے، اللہ سے نا امید نہیں ہوئی کہ کیا اللہ ہم دین کے لیے کھڑے ہو گئے، دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ایمان لے آئے، یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ صبر کے مرحلے سے گزرے بغیر نصرت کے مرحلے کو پائے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ صبر کے مرحلے کو ہم پار کیے بغیر نصرت کے مرحلے میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں صبر کیا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ حق پر جمے رہنا۔ صبر کی یہ اصل معنی ہے، ساری تکلیفیں برداشت کرنا، حق کو نہیں چھوڑنا۔ آپ حق پر جمے رہے، آپ نے دین کو نہیں چھوڑا، آپ نے دعوت کو نہیں چھوڑا، آپ نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا۔ لالچ دی گئی، دھمکی دی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، ہر اعتبار سے آپ کو ستایا گیا، نہیں چھوڑا اس مقصد کو جس پر آپ تھے۔ کون سی طاقت تھی وہ؟ فوج تھی آپ کے پاس، بہت پیسہ تھا آپ کے پاس، آپ کے لیے پہلے دن سے فرشتے نازل ہو گئے مدد کے لیے، حفاظت کے لیے؟ نہیں، وہ اندر کی ایمان کی طاقت تھی۔ ایمان کی طاقت، امید کی طاقت، اور اللہ رب العالمین پر توکل، یہ ایسی طاقت ہے کہ انسان وسائل کی محرومی کے باوجود ان لوگوں کے مقابلے میں ٹکتا ہے جن کے پاس سارے وسائل ہیں۔ اندر کی طاقت ہونا چاہیے، اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جہاں سارے لوگ اپنی ترکیب، اپنی سازش، اپنے وسائل سب پہ دھیان دے رہے ہوں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس وقت میں مومن کا دل یہ کہہ رہا کہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، وہی بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہی تھی، غم مت کرو، غم مت کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کے پاس سب کچھ ہوا تو کیا ہوا؟ افراد کی کثرت، اسباب کی کثرت، سب ان کے پاس ہے،
ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ وہ ہے جو حکم دے دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. ساری ٹیکنالوجی کون استعمال کیا؟ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم. آگ جلائیں، دیکھا ہے نوجوان ہے شرک کے خلاف دعوت دیتا ہے، ہمارے بتوں کی بے عزتی کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، ایک کام کرو، اس کو کیا کرو؟ آگ میں ڈالو. معمولی آگ نہیں ہونا چاہیے، اس پر آگ کو مت ڈالو، اس کو آگ میں ڈالو، بڑی آگ جلاؤ، تقریب کے طور پر کرو، اس کو دن طے کرو، فلاں چیز کرو. ایک میلہ لگ گیا، بالکل سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ایسا کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے. سارے لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے انتظام کیا گیا، بھیڑ جمی، سب کچھ ہوا، ان کو آگ میں ڈالا گیا. کیا کر پائے؟ ساری ترکیبات، ساری چیزیں فیل. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حنیف تھے، سب سے کٹ کے اللہ کے ہونے والے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرف کیا جو آسمان و زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے. سب سے کٹ کر میں اس کا ہو گیا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. سب سے کٹ کے کس کا ہونے والے؟ رب العالمین کے. یہ طاقت ہے جو مسلمان کی اصل طاقت ہے، اس کا اصل سرمایہ ہے، اور یہ طاقت ہے جو سارے مسائل میں نجات کے لیے محور ہے، بنیادی وسیلہ ہے. باقی سارے وسائل اپنی جگہ، لیکن وہ تابع ہیں اس کے بغیر وہ کام نہیں دیتے ہیں.